نمل از قلم نمرہ احمد باب نمبر 19 حق دفاع از خویشتن۔ ایک ایسا قانون ہے جو نہیں ہے کہیں لکھا ہوا مگر نقش ہے ہمارے دلوں پر۔ وہ قانون جو ہمیں نہیں ملا تربیت، رواج یا کتابوں سے، بلکہ اس کو اخذ اور جذب کیا ہم نے عین فطرت سے۔ وہ قانون جو ہم تک نہیں پہنچا تھیوری سے بلکہ پہنچا ہے عمل سے۔ ہمیں نہیں دیا گیا وہ احکام کے ذریعے بلکہ سیکھا ہے ہم نے اسے الہام کے ذریعے۔ میں بات کر رہا ہوں اس قانون کی جو کہتا ہے کہ اگر ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو سازشوں سے، تشدد سے، مسلحہ حملہ آوروں سے یا دشمنوں سے، تو کوئی بھی طریقہ اور ہر طریقہ جو ہم استعمال کریں گے اپنے دفاع کے لیے وہ ہوتا ہے اخلاقی طور پر درست اور جائز۔ مارکوس ٹیولیس سائسرو۔ جیل کے احاطے میں صبح کی دھند پھیلی تھی۔ قیدی بیدار ہوئے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے میٹرس کے کنارے چپ چاپ اکڑو بیٹھا تھا، جینس کے اوپر سفید کرتا پہنے، 2 دن کی بڑھی شیو والے چہرے کے ساتھ، خاموش آنکھوں کو ہاتھ پر جمائے بیٹھا۔ وہ انگلیوں پہ مسلسل ربر بینڈ لپیٹ رہا تھا۔ آنکھوں میں گہری مایوسی مگر صبر بسا تھا۔ دفتن کوئی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ساتھ آ بیٹھا۔ فارس نے چونکے بنا ذرا سی گردن موڑی۔ وہ سکھوں کی داڑھی مونچھ والا آتش تھا۔ مسکرا کر اس کو کہنے لگا، پریشان ہو غازی؟ نہ ہوں۔ اسے بیزاری سے سر جھٹکا۔ تو باہر چلا جائے گا یار، فکر نہ کر۔ وہ کیا لکھا ہوتا ہے قانون کی کتابوں میں؟ ملزم قانون کی پسندیدہ اولاد ہوتا ہے۔ قانون میں سارے فائدے اسی کو ملتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی۔ فارس نے جواب نہیں دیا، ربر بینڈ کو تیزی سے انگلیوں پر باندھتا کھولتا رہا۔ ایک زمانے میں تو بہت نمازیں پڑھتا تھا غازی۔ اب بھی پڑھتا ہوں، کچھ دن پڑھی کچھ دن چھوڑ دی، کندھے جھٹک کر کہتے اس کی نگاہیں ربر بینڈ پر جمی تھیں۔ عادت کیوں نہیں بناتا؟ نہیں بنتی۔ کچھ دن دل زندہ رہتا ہے، پھر ہفتے گزر جاتے ہیں، میں مردہ دل لیے پھرتا رہتا ہوں۔ اس سے زائیہ سر جھٹک کر اب وہ تیز تیز بینڈ کو انگلیوں پر لپیٹ رہا تھا۔ میں بھی عید کے عید پڑھتا ہوں ویسے تو نماز، لیکن آتش کھنکار کر اس کے قریب ٹیک لگا کر بیٹھا اور سوچتی نظروں سے چھت کو دیکھنے لگا۔ ایمان میرا مضبوط ہے پہلے دن کی طرح۔ فارس نے اس بات پر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ دیکھو کون کہہ رہا ہے، آتش اور آتش کی تاریخ سے کون نہیں واقف؟ مگر وہ قصہ تم پھر کبھی سنو گے۔ سچ کہہ رہا ہوں، تیرا ایمان خدا پر کمزور ہے۔ مجھے اب یقین نہیں آتا آتش کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے انگلی پہ بل در بل لپیٹتے بولا۔ انگلی کسی گئی تھی، خون رک گیا، آدھی انگلی سرخ اور آدھی سفید پڑنے لگی تھی۔ ہیں؟ وہ چونکا۔ اگر خدا ہوتا تو کوئی میرے بھائی کو یوں قتل نہ کرتا، میری بے گناہ بیوی کو نہ مارتا، میرے 4 سال جیل میں ضائع نہ ہوتے۔ مجھے اب یقین نہیں رہا کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں، یا یہ صرف لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بنائے گئے مذاہب ہیں۔ وہ تلخی سے بول رہا تھا۔ آتش نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ جس کا ڈر تھا وہ قریب میں ہی بیٹھا تھا، مولوی، وہ داڑھی والا نوجوان جو 6 ماہ سے ادھر قید تھا، وہیں بیٹھا سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ آتش داڑھی کھجاتے ہوئے اس کے قریب کھسکا۔ آہستہ بول، نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اس بات پہ فارس نے نظریں اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا اور اس نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ ہاں بھائی، کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ تیوری چڑھا کر وہ اس کو گھور کر بولا۔ اس نوجوان نے گہری سانس لی۔ پرانی کہانی ہے مگر سنا دیتا ہوں۔ ایک مومن شخص ایک حجام کے پاس بال بنوانے آیا تو وہ متوازن لہجے میں فارس کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہنے لگا، تو حجام نے اس سے کہا، مجھے نہیں یقین کہ کوئی خدا وجود رکھتا ہے۔ اگر وہ ہوتا تو اتنے بھوکے، بیمار، دکھی لوگ ایسے بے بسی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ مومن سن کر چپ رہا، لیکن جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ گلی میں چند ہیپی پھر رہے ہیں، بے تحاشا بڑھی ہوئی داڑھی، مونچھ اور الجھے گندے بالوں والے لوگ۔
وہ واپس اندر آیا اور حجام سے بولا، میرا نہیں خیال اس دنیا میں کوئی حجام ہے۔ حجام نے حیرت سے پوچھا، مجھ سے بال بنوانے کے باوجود بھی تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو مومن آدمی نے کہا، اگر کوئی حجام ہوتا تو گلی میں گندے بالوں اور بڑی شیب والے لوگ نہیں پھر رہے ہوتے۔ اس بات پر حجام نے کہا، نوجوان سانس لینے کو رکا، کہ وہ لوگ اس لیے اس حال میں نہیں ہیں کہ اس شہر میں کوئی حجام نہیں ہے، بلکہ وہ اس حالت میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ میرے پاس نہیں آتے۔ متانت سے بات مکمل کر کے نوجوان اٹھ گیا۔ آتش کھسیانہ سا ہنسا، یہ مولوی بڑی سیانی باتیں کرتا ہے، مگر فارس نہیں ہنسا۔ خاموش سپاٹ نظروں سے اپنی آدھی سرخ آدھی سفید انگلی کو دیکھتے ہوئے اس نے ربڑ بینڈ دور سے کھینچ کر توڑ ڈالا۔ انگلی آزاد ہو گئی، خون کا راستہ کھل گیا اور وہ اسی طرح بیٹھا خاموشی سے سوچتا رہا۔ یہ دکھ ہے، اس کو کوئی ایک ٹھپ تو ہوتا نہیں، ابھی امٹ ہی رہا تھا کہ جی ٹھہر بھی گیا۔ وہ ایک دھند میں لپٹی اتوار کی صبح تھی، جہاں شہر ابھی تک سستی اور نیند میں ڈوبا تھا۔ وہاں قصر کاردار اندر سے سینٹرلی ہیٹنگ سسٹم کی گرمائش میں بسا مکمل طور پر بیدار تھا۔ ملازم مستعدی سے ادھر ادھر پھرتے کام نپٹا رہے تھے۔ کنٹرول روم میں احمر کافی کے مگ سے گھونٹ بھرتا کمپیوٹر پہ کھٹاکھٹ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جینس پر ہلکا سا سویٹر پہنے ہیٹر کے باوجود ناک سرخ ہو رہی تھی۔ ہاشم اپنے کمرے میں صوفے پہ نیم دراز پیر میز پر رکھے ساتھ بیٹھی سونیا سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ تیز تیز بولتی چمکتی آنکھوں سے اسے کوئی قصہ سنا رہی تھی۔ ایسے میں نوشرما کے کمرے میں بستر خالی تھا، لحاف آدھا بیڈ پر آدھا زمین پر لٹک رہا تھا۔ عرصہ ہوا وہ دیر سے اٹھنا چھوڑ چکا تھا، نیند اب ویسے مہربان نہیں ہوتی تھی۔ وہ الماری کے سامنے زمین پر چوکڑی ڈال کر بیٹھا تھا اور گھٹنوں پر البم کھولے آہستہ آہستہ صفحے پلٹ رہا تھا۔ رف سے ٹراؤزر اور نیلی ٹی شرٹ میں ملبوس اس کے اسپائس بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ویرانی تھی۔ وہ ہاشم کے ولیمے کی تصویریں تھیں۔ سفید لباس میں دلہن بنی شہری کو دیکھ کر دل میں کوئی جذبہ نہیں جاگا۔ دفعتاً ایک تصویر پر وہ رکا، آنکھیں سکیڑیں۔ وہ اورنگزیب کے گلے لگ رہا تھا۔ فوٹوگرافر نے ایک ایک لمحہ گویا عکس بند کیا تھا۔ اورنگزیب قدرے حیران تھا اور شیرو کی آنکھیں نم تھیں۔ اوپر ریلنگ پہ ہاتھ رکھے جواہرات اور سادی کھڑے تھے۔ جواہرات کا سرخ لباس، وہ اس سرخ لباس میں اٹک گیا۔ ایک دم جیسے سرخ پانی سادی کے اوپر بہنے لگا اور پھر اورنگزیب کے اوپر، شیرو کے ہاتھ تک سرخ مایا سے بھیگتے گئے۔ اس نے البم پھینکا اور تیزی سے ہاتھ جھاڑے۔ وہ صاف تھے، البم صاف تھا، کوئی خون نہیں تھا، کوئی نمی نہیں تھی۔ وہ آنکھیں مسلتا آہستہ سے بیڈ کی طرف واپس آیا اور بیٹھتے ہوئے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ پھر موبائل اٹھایا اور فیس بک ان باکس کھول کر علیشہ ربیکہ کاردار کو کلک کیا۔ سو رہی ہو؟ جانتا تھا ان کے ہاں گہری رات ہوگی۔ نہیں، پڑھائی کر رہی ہوں۔ وہ کچھ دیر ٹھہری۔ تم کیا کر رہے ہو؟ میں ڈیڈ کی پرانی تصاویر دیکھ رہا تھا۔ تمہیں وہ یاد نہیں آتے علیشہ؟ میرا ان سے کبھی کوئی قلبی تعلق نہیں تھا۔ شیرو کا دل بری طرح دکھا۔ وہ خاموشی سے اسکرین کو دیکھے گیا۔ کچھ دیر بعد علیشہ کا پیغام چمکا، میں اندر سے ہمیشہ ان کی توجہ کی طلبگار رہی ہوں۔ اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ زندہ ہو گئے ہیں اور وہ جو ان کے مرنے کی خبر سنی تھی وہ جھوٹ تھی۔ میں بھی۔ اس نے لکھتے ہوئے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ پھر کچھ دیر سوچتا رہا، کدھر گئے؟ کیا بات یوں ہی ادھوری چھوڑ دینی ہوتی ہے؟ ہر رات تو میں میسج کیوں کرتے ہو؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، تمہارا حق ہے کہ تم جانو۔ ایک فیصلہ کر کے وہ لکھ رہا تھا۔ شیرو کے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکو تو سامنے دھندلکوں کے پار انیکسی کھڑی تھی۔ فارس کے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے حنین فرش پر بیٹھی تھی، چھوٹا کمبل اپنے اوپر پھیلائے، مونگ پھلی کھاتے ہوئے لیپ ٹاپ گود میں رکھے۔ آج عرصے بعد وہ فراغت سے بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے امی اور صداقت نے کچن سنبھال رکھا تھا۔ صداقت کی بیوی کو فی الحال گاؤں چھوڑ کر آیا گیا تھا۔ حنین کے قریب زمر کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھی
قلم لبوں میں دبائے سوچ میں گم تھی۔ اس کے کھلے گھنگریالے بال کرسی کی پشت سے نیچے لٹک رہے تھے اور چھت پر جمی آنکھوں میں الجھن تھی۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایک نہج پر پہنچ کر اس نے چہرہ سیدھا کیا اور کرسی حنا کی طرف گھمائی۔ حنا نے سنے بغیر غور سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ قمر الدین کا قتل اس رات نہیں ہوا۔ خاور کو جب علم ہوا کہ فارس اس رات کچھ کر چکا ہے تو اس نے اگلی صبح قمر الدین کو مروایا اور ڈاکٹر اور گواہوں کو خرید کر موت کا وقت بدل دیا۔ لاش تو اگلی دوپہر ہی ملی تھی نا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر میں الجھ کر ابرو بھینچے۔ جواب نہ آیا تو وہ اٹھی اور حنا کے ساتھ نیچے کارپیٹ پر بیٹھی۔ نوشیروان علیشا، یہ کیا ہے؟ اس نے چونک کر حنا کا چہرہ دیکھا۔ وہ میں شیرو بھائی کا اکاؤنٹ پشنگ کے ذریعے ہیک کر رہی ہوں اور اب اس لودر کے میسج پڑھ رہی ہوں۔ پھر زمر کے تاثرات دیکھے۔ ایسے مت دیکھیں، ان کا علیشا سے رابطہ ہو گیا ہے، مجھے وجہ جاننی ہے۔ حنین، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کاردارز کے نیٹ ورک کو نہیں چھیڑیں گے۔ زمر سنجیدہ تھی، مگر اب خاور نہیں ہے تو ڈر کس کا؟ زمر بہت کچھ کہنے لگی تھی، پھر گردن موڑ کر دھند میں ڈوبے قصر کو دیکھا۔ ویسے یہ خاور گیا کہاں؟ عرصے سے نظر نہیں آیا۔ خاور کا ذکر کرتے ہوئے اس کی ٹون سرد ہو جاتی تھی، جیسے ہاشم کے لیے ہوتی تھی، سرد اور بے رحم۔ مگر اسے ان لوگوں سے وہ نفرت نہیں محسوس ہوتی تھی جو فارس غازی سے ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ وہ اس کے اپنے نہیں تھے، وہ غیر تھے، اور فارس سب کچھ تھا، بس وہ غیر نہیں تھا۔ او گاڈ، یہ پڑھیں۔ حنین تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ زمر چونک کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ نوشیروان، تمہارا حق ہے کہ تم یہ بات جانو۔ علیشا، کیا؟ نوشیروان، ڈیڈ، ہمارے ڈیڈ کو قتل کیا گیا تھا۔ زمر کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ حنا ہکا بکا تھی۔ علیشا، واٹ؟ مگر کیسے؟ ہاشم نے تو کہا تھا ان کی موت باتھ روم میں گرنے کے باعث ہوئی تھی۔ نوشیروان، ہم سب کو بھی ابھی پتہ چلا ہے، انفیکٹ 2 ماہ پہلے۔ علیشا، کیا معلوم ہوا ہے؟ کس نے قتل کیا ان کو؟ نوشیروان، ہمارے ہی سیکیورٹی چیف نے۔ حنا نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اسی پل بجلی چلی گئی اور وائی فائی آف ہو گیا۔ پیغامات کا راستہ رک گیا۔ حنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب سے اچھے کاردار تھے، میرا بہت خیال کرتے تھے، بہت زیادہ۔ زمر نے ہلکی سی جھرجھری لی۔ سیکیورٹی چیف یعنی خاور نے؟ حنا نے ناک سکوڑ کر آنکھیں رگڑیں۔ دوسرے کے ساتھ جو کرتے تھے وہ خود اپنے ساتھ بھی ہو گیا، اسی لیے انہوں نے خاور کو نکال دیا۔ مگر زمر بے چین ہو گئی۔ خاور بھلا کیسے؟ یہ دنیا کتنی کریزی ہے۔ اوہ حنین، تمہیں کیا ہو گیا؟ حنا بڑبڑاتے ہوئے چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی اورنگزیب صاحب سے ایک ذہنی وابستگی تھی اور اب وہ ڈسٹرب نظر آ رہی تھی، مگر زمر کو اس بات کو ہضم کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا۔ خاور ایسا کیسے؟ اور وہ کہاں گیا؟ تمام عمر تعلق سے منحرف پھر رہے، تمام عمر اسی کو مگر بچایا ہے۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ پر بھی اتوار کا خمار چھایا تھا۔ پرتعیش فرنیچر سے آراستہ لاؤنج خاموش پڑا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر کمروں میں کے سامنے بنے فرش پر آبدار کلائی پر گھڑی باندھتی چلتی آ رہی تھی۔ زرد لباس پر سرخ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹتے وہ ابرو اکٹھے کیے قدرے خفاسی تھی۔ دفتن اسٹڈی کے سامنے وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اچھمبے سے دروازے کو دیکھا جو ذرا سا کھلا تھا۔ اندر سے مدھم باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آبی خاموشی سے دروازے کے قریب آئی، درد سے اندر جھانکا۔ اسٹڈی ٹیبل کی کرسی پر بیٹھے ہارون کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑے حبشی صورت فصیح سے مخاطب تھے۔ فصیح اسی طرح کھڑا تھا کہ آبی کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دراز میں جھانکتی آبی کو دیکھا اور پھر بنا کسی تاثر کو چہرے پر لائے ہارون سے کہنے لگا، میں کام کی بات کی طرف آتا ہوں۔ آواز ذرا بلند کر لی، وہ جیسے آبی ہی کا منتظر تھا۔ مسز جواہرہ چاہتی ہیں میں خاور اور سعدی یوسف دونوں کو قتل کر دوں، ایسے جیسے سعدی کو خاور نے قتل کر کے خودکشی کر لی۔ وہ ہاشم کو علم نہ ہو کیونکہ ان کی اس لڑکے کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ کچھ معلوم ہوا خاور کو کیوں قید کیا گیا ہے؟
आबी ने सांस रोके चेहरा मजीद आगे कर लिया। हामान सोचा, नहीं सर, उसने रकम में गबन किया है, यही बताया था हाशिम साहब ने। इससे तफ्तीश करने सिर्फ रईस जाता है। मेरे बंदे अंदर होने वाली गुफ्तगू से लाइल्म हैं। आप भी उलझन से लब काटने लगी। सादी ने कैसे? सोचती रही। और मिसेस कारदार चाहती हैं हम उन दोनों को ख़त्म करा दें। जी सर, क्योंकि लड़का बेकार है, उस पर इतना पैसा खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं। और रहा खावर, तो हम 2 माह से इस पे भी खर्चा किए जा रहे हैं। हाशिम कारदार के पास अपनी कितनी ही जेलें हैं, मगर नहीं, वो चाहते हैं सिर्फ हमारा पैसा लगे। फसी शदीद नाखुश था। तो फिर ठीक है, वो फैसला कर चुके थे। गहरी सांस लेकर कहने लगे, तुम उन दोनों को ख़त्म कर दो, मगर आराम से और एहतियात से। हाशिम को नहीं पता चलना चाहिए। मिसिस कारदार को हमारी मदद चाहिए तो हम उनकी मदद करेंगे। आबी ने दुख से बाप के सर की पुष्ट को देखा और फिर परे हट गई। चंद लम्हों बाद वो लाउंज की सीढ़ियाँ उतर रही थी जब फसी पीछे से चलता आया। मैम। आबी मुड़ी और एक चुपती हुई निगाह उस पर डाली। आप क्या कहती हैं? आबी ने गहरी सांस लेकर शाने उचकाए। वही जो तब कहा था जब तुमने बताया था कि मिसेस कारदार ने राजदारी से तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया है। मैं न्यूट्रल हूँ, जो तुम्हें कहा जा रहा है वही करो। ओके, उसने सर को खम दिया। मगर क्या तुमने वो किया जो मैंने तुम्हें करने को कहा था? फसी ने सर हिलाकर अपनी टाई पे लगी टाई पिन उतारी, जो अंदर की तरफ से नन्हे USB प्लग चार्ज जैसी थी, और जेब से दूसरा टुकड़ा निकाल कर इसके साथ जोड़ा। मिसिस कारदार का पूरा हुक्मबमा उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। चूँकि मुलाकात खुफिया थी, इसीलिए मुझे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से नहीं गुजरना पड़ा। अगर गुजरता तब भी मैं ये काम कर लेता। अदब से इतला दी। रीड राइडिंग हुड ने इस टाइप इन कैमरे को हाथ में लेकर देखा, फिर पुरसोच मगर गहरी नज़र फसी पर डाली। क्या उनको मालूम है कि फारस गाजी जेल में है? नहीं, हाशिम कारदार ने यह खबर उससे छुपाने का हुक्म दिया है। ओके, वो मुस्कुराकर जीने उतरने लगी। हाशिम के अहकामात मुझ पर लागू नहीं होते, ये बात मैं इसे खुद बताऊंगी। आप? वो हैरान हुआ। आपने दोबारा इससे क्यों मिलना है? क्या मतलब क्यों मिलना है? मैं तुम लोगों को वकील का नाम दूंगी, बदले में वो मुझे इंटरव्यू देगा। यही डील हुई थी ना हमारी? उसने वकील का नाम मेरे कहने पर दे दिया है, मगर मेरा इंटरव्यू अभी उधार है। मैं कुछ काम मुकम्मल कर लूँ, फिर इसके पास जाऊंगी। तब तक इसकी मौत को टाले रखना। एक मुट्ठी में टाई पिन दबा ली और दूसरे हाथ से किसी शहजादी की तरह इसे जाने का इशारा किया, तख लिया, और वह सर को झुकाकर खम देता नीचे दीने उतरता गया। सहर हुई तो मेरे घर को राख कर देगा, वो एक चिराग जिसे रात भर बचाया है। कमरे में नीम अंधेरा सा था। मध्यम नाइट बल्ब जल रहा था और सादी आंखों पर बाजू रखे बिस्तर पर लेटा था। स्टडी टेबल पर कागज़ों के पलंदे अजीब बेतरतीबी से फैले दिखाई देते थे। दफ्तन दरवाज़ा बचा। वो आंखों से बाजू हटाए बिना खफकी से ऊंचा सा बोला, मैंने मना किया है ना मैरी कि मैं नाश्ता नहीं करना। जान छोड़ दो अब मेरी। मगर दरवाज़ा आहिस्ता से खुल गया और फिर बंद भी हो गया। सादी ने बाजू हटाया और अंधेरे में पलकें झपकाकर देखा। चौखट में खावर खड़ा था। सादी बिजली की सी तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। खावर 2 कदम करीब आया तो चेहरा वाज़ेह हुआ। नीलो नील ज़ख्मी चेहरे और सुर्ख आंखों के साथ वो उसे घूर रहा था। तुम इधर कैसे? वो बेइख्तियार चौकन्ना सा एक कदम पीछे हटा। घुटनों की पुश्त बेड से टकराई। मुझे इस कंपाउंड में खुला फिरने की इजाज़त मिल गई है। जंजीरें भी खोल दी गई हैं। आज जख्मों पर मरहम भी लगाया गया है और अच्छा खाना भी मिला है। मूँछों तले इसके होंठ हिलते हुए महसूस भी नहीं होते थे और आंखें सुर्ख अंगारा सी सादी पर गड़ी थीं। गुड, यानी हाशिम को तुम्हारी बेगुनाही का एहसास हो गया है और अब तुम रहा कर दिए जाओगे। वो मोहताज सा दाएं तरफ सिरका। डरो नहीं बच्चे, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा। ये काम हारून उबैद के आदमी कर देंगे। देखो, अगर तो ये तुम्हारी कोई गेम है तो मैं गौर से सुनो। बेवकूफ़। वो आगे आया और इसका कॉलर पकड़कर इसको झटका दिया।
یہ ہم دونوں کو مارنے والے ہیں۔ میرا یہاں رہنا بے سود ہے اور تمہیں یہاں مرنے دیا تو میری گواہی کون دے گا؟ ہاشم مجھے کبھی نہیں مارے گا۔ اس نے ناگواری سے کالر جھاڑے۔ آہ، وہ ہنسا۔ ہاشم کا یہاں صرف ایک وفادار آدمی تھا، میں۔ تمہارا شکریہ۔ اب یہاں ہاشم کا کوئی آدمی نہیں ہے، اس لیے جس مقصد کے لیے تم نے مجھے اندر کروایا ہے میں وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ساتھ بھاگو گے یہاں سے؟ اچھا، تو تمہاری لاش کہاں ہے جس کے اوپر سے گزر کر تم نے میری مدد کرنا تھی؟ سعدی نے ادھر ادھر دیکھ کر جیسے کچھ تلاش کرنا چاہا، پھر تن دیا سر جھٹکا۔ میری آفر ایکسپائر ہو چکی ہیں خاور۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے نا؟ خاور قریبی دیوار سے ٹیک لگائے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اور کیوں کروں میں تم پر بھروسہ؟ راتوں رات تم اتنے اچھے ہو گئے کہ میری جان بچانا چاہتے ہو؟ نہ میں اچھا ہوا ہوں، نہ تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں، نہ میں ہاشم کاردار کی طرح لفظوں کے ہیر پھیر میں اچھا ہوں۔ میں نے اتنے سال ہاشم سے صرف صاف باتیں ہی کی ہیں، صاف اور کھری۔ اسی لیے تمہیں بھی اپنا پلان کھرا کھرا بتا دیتا ہوں۔ جذبات سے آری آواز میں وہ کہہ رہا تھا، میں تمہیں لے کر ہاشم کے پاس جاؤں گا۔ تم میرے حق میں گواہی دو گے، اصل قاتل کا نام بتاؤ گے، اور پھر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ واؤ! سعدی کے ابرو ستائی سے ابھرے۔ مطلب مجھے آخر میں مرنا ہی ہے تو میں یہاں کیوں نہ مروں؟ کیونکہ میرے ساتھ تم آزاد ہوگے۔ تمہارے پاس 1% چانس ہوگا مجھ سے پیچھے چھڑا کر بھاگنے کا۔ تم یقیناً چانس لینا چاہو گے۔ اب مجھے تم سے امید نہیں رہی۔ حامان کو سولی تک لانا بے سود تھا۔ کرسی کھینچ کر بیٹھا اور لیمپ چلایا۔ کمرہ اچھا خاصا روشن ہو گیا۔ اب وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتے اپنے کاغذ ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ میں نے ہاشم کو کبھی ڈاکٹر سارا کے بارے میں نہیں بتایا۔ سعدی کے ہاتھ ایک دم منجمد ہو گئے، رگوں میں خون بھی جم گیا۔ اس نے چونک کر خاور کو دیکھا۔ وہ انہی سرد تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا مطلب؟ سعدی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس رات جب نوشیروان نے تم پر حملہ کیا تھا تو تم ڈاکٹر سارا کے ساتھ تھے۔ تم نے میسیج ڈیلیٹ کر تو دیے تھے۔ میں خاور ہوں، کرنل خاور مظاہر حیات۔ تمہارے میسیجز ریکور کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ اسی رات میں نے تمہارا واٹس ایپ دوبارہ کھولا اور سب ریکور کر لیا، مگر ہاشم کو نہیں بتایا۔ سعدی نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ مگر تم غلطی کر گئے ہو۔ میں نے ڈاکٹر سارا کو بلایا ضرور تھا، مگر وہ نہیں آ سکی تھیں۔ تم اب پہلے سے بہتر جھوٹ بول لیتے ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، تم اپنی معصومیت کھوتے جا رہے ہو۔ سارا نہ صرف وہاں آئی تھی بلکہ اسی نے پولیس کو بلایا تھا۔ پریشان نہیں ہو، میں نے ہاشم کو نہیں بتایا، نہ بتاؤں گا۔ سعدی بے بسی بھری غصیلی نگاہوں سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اب کیا کہے۔ اس لیے نہیں کہ میں ہاشم کے ساتھ مخلص نہیں تھا، بلکہ 2 وجوہات تھیں۔ پہلی، سارا کبھی گواہی نہیں دیتی، وہ خطرہ نہیں تھی۔ پھر بھی میں ایک روز اس سے ملا تھا، تمہاری گمشدگی کے 3رے روز، اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے دھمکایا۔ سعدی کی مٹھیاں بھینچیں، چہرہ سرخ ہوا، اور یہ کہا کہ سعدی مر چکا ہے، اور اس کو اس کی بچیوں کی دھمکی بھی دی۔ ساتھ یہ تسلی بھی دی کہ ہاشم کو نہیں بتاؤں گا اس کا نام، کہ وہ کسی کو کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں رہی۔ مجھے یقین ہے اس نے مجھ سے ملاقات کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے بھی نہیں کیا ہوگا۔ پھر گہری سانس لی۔ دوسری وجہ، میں چاہتا تھا ہاشم تمہیں مار دے، یوں ہر گواہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اگر ہاشم کو یہ پتہ چلتا کہ ایک گواہ اور بھی ہے تو تمہیں مارنے کا فائدہ نہیں ہوتا اور وہ تمہیں چھوڑ دیتا۔ دونوں گواہوں کو ایک ساتھ مارنا دانش مندی نہ تھی۔ ویسے بھی تم جو بھی سمجھو مجھے، میں ایک کمزور بے قصور عورت کو مارنے کے حق میں نہیں ہوں۔ مجھے ایسے مت دیکھو۔ فارس کی بیوی نے ہماری باتیں سنی تھیں، اس کا قصور تھا، اور ڈی اے کو بھی ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے۔ بے قصور وہ بھی نہیں تھی۔ سعدی بفر کر آگے بڑھا، ایک مکہ رکھ کر اس کو لگایا، مگر خاور پھرتی سے بائیں جانب کو ہوا۔ سعدی کا مکہ دیوار پر لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، خاور نے کمال تیزی سے اس کے دونوں بازو پیچھے مروڑ کر اس کو دیوار سے لگایا اور اس کے کان میں غرایا۔ تمہیں لڑنا نہیں آتا، تمہیں باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، ادھر مرنا ہے تو مرو۔
میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈ لوں گا، لیکن اگر میرے ساتھ آنا ہے تو 2 دن کے اندر اندر مجھے بتاؤ۔ میری آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ وہ بازوؤں کے مروڑے جانے پر زور سے کر رہا تھا۔ خاور نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور دروازہ کھولتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ سعدی اپنی دائیں کلائی پکڑے غصے اور بے بسی سے گہرے گہرے سانس لیتا وہیں دیوار سے لگا کھڑا رہا۔ اس کے کان سرخ اور چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ پہلی دفعہ اسے اس قید خانے میں اپنا آپ غیر محفوظ لگا تھا۔ بدن کو برف بناتی ہوئی فضا میں بھی یہ معجزہ ہے کہ دستے ہنر بچایا ہے۔ انیکسی کے کچن میں ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ صداقت بھاگ بھاگ کر سارے کام نپٹاتا پھر رہا تھا۔ شلوار قمیض کف والی پہن رکھی تھی اور کوئی خوشبو بھی لگا رکھی تھی شاید۔ کچن کی گول میز پر دوپہر کے لیے سبزی کاٹتی ندرت نے نگاہیں اٹھا کر اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ تمہارے گاؤں جانے میں ابھی 4 دن ہیں۔ ایسے بھاگ بھاگ کر کام کر رہے ہو جیسے شام کی ٹرین چھوٹنے والی ہو۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ نہیں جی، میں تو سوچ رہا تھا کہ سعدی بھائی ہوتے تو کتنی خوشی سے میری شادی میں شرکت کرتے۔ جلدی سے بات بنائی، پھر ندرت کی طرف پلٹا۔ پتہ ہے جی، میری گھر والی کے نانا بڑے اللہ والے ہیں۔ میں نے ان سے سعدی بھائی کے لیے دعا کروائی تھی۔ وہ کہتے ہیں باجی کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کرنے والا ہے، اور اگر سعدی یہاں ہوتا تو پتہ ہے کیا ہوتا، کیا کہتا۔ سبزی کاٹتے انہوں نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لمحے بھر کے لیے منظر بدلتا گیا۔ ارد گرد دیواریں، فرنیچر سب ڈھلتا گیا۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں رات کے وقت بتیاں جلی تھیں۔ ٹی وی شور مچائے بیٹھا تھا۔ ندرت ہاتھ میں ریموٹ پکڑے اسامہ کو مسلسل خاموش رہنے کی تاکید کر رہی تھی۔ ساتھ میں کبابوں کے آمیزے سے ٹکیاں بنا بنا کر ٹرے میں رکھتی جا رہی تھی۔ اس آمیزے کو چکھنے کی جسارت کرنے والے اپنے تینوں بچوں کے ہاتھوں پر باری باری ریموٹ مار کر ان کو پرے ہٹا چکی تھی۔ میری اولاد مجال ہے جو 8 بجے والے ڈرامے کے دوران خاموش رہے۔ پورے دن کے کام کاج کے بعد صرف 1 گھنٹے والا 8 بجے والا ڈرامہ دیکھتی ہوں میں، مگر نہیں، اتنا شور کرتے ہیں کہ حد نہیں۔ یہ الفاظ گالیوں اور لعان سے سجا کر وہ بار بار ڈانٹتے ہوئے دہرا رہی تھی، مگر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ہنّا پیر اوپر کر کے لیپ ٹاپ گھٹنوں پر رکھے بیٹھی، ہیڈ فون چڑھائے کسی کورین آئیڈیل کا شو دیکھتی ہنستی جا رہی تھی۔ سیم اپنے ہوم ورک کی کتابیں پھیلائے مسلسل اونچی آواز میں سعدی سے باتیں کر رہا تھا، جو صوفے پر پیر لمبے کر کے لیٹا، کشن سر تلے رکھے موبائل پر لگا تھا اور ساتھ ساتھ اسامہ کو جواب بھی دے رہا تھا۔ ہاں تو مسئلہ کیا ہے؟ ایک سورت کا ترجمہ یاد کرنے کو تو ہی دیا ہے ٹیوشن ٹیچر نے، کر لو بھائی، ابھی ہماری عمر تو نہیں ہے ترجمہ یاد کرنے والی۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے دہائی دے رہا تھا، غالباً کسی کلاس فیلو کی باتوں سے متاثر ہو کر کہہ رہا تھا۔ سعدی نے نظریں اٹھا کر اسے ذرا سا گھورا اور اسامہ فوراً ہل ہل کر رٹا لگانے لگا۔ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بس بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے رب کی طرف دل لگائیں۔ سیم یاد کر رہا تھا۔ ندرت جوتا بھی نہیں اٹھا سکتی تھی کہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ بس تل ملا کر کہنے لگی، اندر جا کر پڑھ لو اسامہ، میرا ڈرامہ نکل رہا ہے۔ مگر سعدی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ تنگی کے بعد آسانی ہے، تم سورہ النشر کی اس آیت کو صحیح نہیں پڑھ رہے ہو۔ اب کہ اسامہ اور خود ندرت نے بھی رک کر اسے دیکھا۔ حنین نے ہیڈ فون کے باوجود سنا تھا، مگر بس سر جھٹک کر اسکرین کی طرف متوجہ رہی۔ سوچنے لگی، بس اب شروع ہوا سعدی بھائی کا کوئی نیا فلسفہ۔ بھائی، یہ میرے پاس ترجمے میں لکھی ہوئی ہے۔ سیم تو مائنڈ کر گیا تھا۔ سعدی نے گہری سانس لے کر موبائل پرے رکھا اور اٹھ کر بیٹھا۔ سنجیدگی سے ماں کو دیکھا، جو آدھی اس کی طرف باقی آدھی ٹی وی کی طرف متوجہ تھی۔ تنگی کے بعد آسانی ہے، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، ترجمہ غلط لکھا ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کو نادانستگی میں غلط بولتے اور لکھتے ہیں۔ ذرا سی سانس لے کر کہنے لگا، سورۃ النشر کے 5ویں آیت ہے، فَأَنْ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں، ساتھ۔ ندرت ڈھیلی پڑی، ہاں تو ایک ہی بات ہوئی نا۔ ناک سے مکھی اڑائی اور اٹھ کر ٹی وی کے قریب والے صوفے پر جا کر بیٹھی۔
کبابوں کے آمیزے والی پرات اور خالی ٹرے بھی وہیں رکھ لی۔ یہاں ایک بات نہیں ہے، ایک بات ہوتی تو یہاں اللہ معاں کے ساتھ کے بجائے بعد کا لفظ استعمال کرتا، مگر اللہ کا قرآن اتنا پرفیکٹ ہے کہ حد نہیں۔ یہ 2 آیات تو میری فیورٹ ہیں۔ اور حنین یوسف نے اف کرہ کا رخ پورا موڑ لیا۔ سعدی نے مایوسی سے اسے دیکھا اور پھر ماں کو جو ٹکیاں بناتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور پھر سیم کی طرف چہرہ گھمایا جو واقعی متوجہ تھا۔ چلو کوئی ایک تو متوجہ تھا۔ سعدی کو حوصلہ ملا، اہل قرآن کو کوئی سنتا نہیں، ورنہ وہ تو بول بول نہ تھکیں۔ یہ آیت اس صورت میں 2 دفعہ آتی ہے، ایک ساتھ، یعنی دہرائی گئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے سیم، یہ کیوں دہرائی گئی ہے؟ دبے دبے جوش سے وہ گھنگریالے بالوں والا لڑکا مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میری مس کہتی ہیں قرآن میں باتوں کو زور دینے کے لیے دہرایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تاکید کے لیے آیات دہرائی جاتی ہیں، مگر ان 2 آیات کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ٹھہرو، پہلے یہ آیت سمجھاتا ہوں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ فَإِنَّ کا مطلب ہے پس، بے شک، یعنی جو بات آگے بڑھائی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ماں کا مطلب ہے ساتھ، شادی کارڈ پر لکھا ہوتا ہے بما اہل و عیال، یعنی گھر والوں کے ساتھ آئیں۔ یہ وہی معاں ہے، یعنی تیسرا لفظ اسر ہے، یعنی تنگی، پریشانی، مشکل، کٹھن حالات۔ چوتھا لفظ ہے یسرا، یعنی آسانی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ساتھ ہے تنگی، آسانی۔ سمجھ آیا؟ سیم نے اسبات میں سر ہلایا۔ اوکے، اب دیکھو اگلی ہی آیت میں پھر ان الفاظ کو دہرایا جاتا ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بات ختم ہے نا؟ مگر نہیں، اللہ کا قرآن بہت امیزنگ ہے۔ ذرا دیر کو مسکراہٹ دبا کر وقفہ دیا۔ حنین ہیڈ فون اتار کر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی، اور ندرت گو کے ٹی وی کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر آواز ہلکی کر دی تھی۔ یہاں پہ عربی زبان کا ایک دلچسپ اصول لاگو ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو اس میں معرفہ، اس میں نکرہ کا تو پتہ ہے نا؟ عام چیزیں نکرہ ہوتی ہیں، جیسے لڑکا، شہر، مینار، مگر خاص چیزیں معرفہ ہوتی ہیں، جیسے اسلم، لاہور، مینار پاکستان۔ پڑھا تھا نا اردو گرامر میں؟ دونوں کو یاد دلایا۔ حنین ایک دم ہنسی۔ پتہ ہے، ہماری اردو کی ٹیچر کی انہی دنوں منگنی ہو گئی تھی اسلم نامی بندے سے، بس ہم تو ان دنوں سارے جملے اسلم کے بناتے تھے۔ سوری، آپ بات پوری کریں۔ سعدی کی گھوری پر وہ جلدی سے چپ ہوئی۔ وہ کہنے لگا، عربی میں عام چیزوں کو خاص بنانے کے لیے ان سے پہلے الف لام لگایا جاتا ہے، جیسے انگریزی میں دی لگاتے ہیں۔ اب اس آیت کو دیکھو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں خاص کیا ہے، عام کیا ہے؟ العسر یعنی خاص ہے، یسر عام ہے۔ سیم جلدی سے بولا، بالکل، تنگی خاص ہے اور آسانی عام ہے۔ اب یہاں لاگو ہوتا ہے عربی زبان کا ایک اصول۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بتانے لگا، عربی میں اگر ایک فقرے میں ایک خاص لفظ ہو اور ایک عام لفظ ہو، اور وہ بات اگلے ہی فقرے میں دہرائی جائے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے، یعنی دہرائے جانے کی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ دوسرے فقرے میں جس خاص چیز کی بات کی جا رہی ہے وہی پہلے فقرے والی ہے، مگر عام چیز پہلے فقرے والی نہیں ہے۔ عام چیز نئی ہے، مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں ہی الجھے، یعنی کہ دونوں آیات میں جس خاص چیز کی بات ہو رہی ہے وہ ایک ہی ہے، مگر جس عام نکرہ چیز کی بات ہو رہی ہے وہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ اگر یہ آیت ایک ہی دفعہ ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا تنگی کے ساتھ ہے آسانی، مگر دہرائے جانے کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تنگی کی بات آیت میں آئی ہے وہ ایک ہی ہے، مگر اس کے ساتھ 2 دفعہ جس آسانی کی بات ہوئی ہے وہ 2 مختلف آسانیاں ہیں۔ مگر اس سے مطلب کیسے بدلا؟ حنا کو اب بھی نہیں سمجھ آیا تھا۔ ایسے کہ بے شک ایک تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے، پھر اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ دونوں آیات میں ایک ہی تنگی کی بات ہو رہی ہے، مگر ان کے ساتھ جڑی آسانیاں الگ الگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگو، تم پر جب کوئی ایک مشکل آئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم تمہیں ایک آسانی بھی دیتے ہیں، اور پھر اسی مشکل کے ساتھ ایک دوسری آسانی بھی دیتے ہیں۔
اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلکہ دہرانے سے اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ مشکل ایک ہی ہوگی مگر انسان کو اس کے ساتھ بار بار مختلف آسانیاں بھی ملیں گی۔ ایک مشکل مگر کئی آسانیاں، ایک اسر مگر ایک سے زیادہ یسر۔ ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ بھئی تنگی کے بعد آسانی آئے گی، مگر آسانی تو اللہ نے تنگی کے ساتھ ہی دی ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے ہیں، اسی کو سوچتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ عطا کردہ ڈھیروں آسانیاں بھول جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت اتنی امیزنگ ہے کہ اس پر غور کرنے کے ساتھ 60-70 سال کی زندگی کم لگتی ہے۔ اگر ہم مسلمان فیس بک ٹی وی سے باہر نکلیں تو ہمیں وقت ملے۔ اچھا میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، ساتھ ہی جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، کیونکہ اسکرین کے آگے جمی ماں بہن جو پہلے توجہ سے سن رہی تھیں اب ایک دم آنکھوں سے انگارے اگلنے لگی تھیں۔ سبزی کاٹتی ندرت کی انگلی پر کٹ لگا تو وہ چونکی۔ منظر بدلنے میں لمحہ بھر لگا۔ وہ انیکسی کے اوپر کچن میں بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ ہنّا بیٹھے سوچتے ہوئے کچے مٹر اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ ندرت نے زور سے اس کے ہاتھ پر چپت لگائی۔ 1000 دفعہ کہا ہے ایسے مت کھایا کرو، بے برکتی ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں۔ وہ اثر لیے بغیر ان کو سنجیدگی سے دیکھ کر بولی تو ندرت نے بس بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ کب آ کر بیٹھی انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور مجھے پتا ہے صداقت کی اس بات کو سن کر بھائی کیا کہتا۔ مجھے پتا ہے آپ بھائی کو یاد کر رہی ہیں۔ نہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں، ٹھیک کہتا تھا۔ سر جھٹک کر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ آلو چھیلنے لگی۔ ان دنوں میں ہر وقت سوچتی تھی کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا۔ ایک بھائی مارا گیا، دوسرا جیل میں ہے۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میرے 2 بیٹے تو میرے پاس تھے۔ جب شادی نہیں رہا تو بھی میں نے یہ نہیں شکر کیا کہ فارس تو ہمارے پاس تھا، ہم اکیلے تو نہیں تھے۔ اب وہ بھی نہیں ہے۔ ناشکری نعمتوں کو گھٹاتی ہے۔ وہ شاید خود سے بول رہی تھیں، مگر اب ہم سب کو مظلوموں والی خود ترسی سے نکلنا چاہیے۔ شادی نہیں ہے، فارس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میرا ایک بیٹا تو ہے، ایک نکمی بیٹی تو ہے میرے پاس۔ اور حنین جو پیار سے اور دکھی دل سے سن رہی تھی، آخری الفاظ پہ تو مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ ہاں بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج امی نے پورا پیراگراف بول دیا مگر میری برائی نہیں کی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے مگر بہت شکریہ، تسلی کروا دی آپ نے میری۔ غصے سے تنفن کرتی وہ اٹھ گئی۔ ندرت پیچھے سے مسلسل اس کو سخت سست سنا رہی تھی۔ 1 ہفتے کی بات تھی، میرا سارا گھر الٹا کر رکھ دیا، کچھ بھی ڈھنگ سے صاف نہیں کیا، پھوہر لڑکی۔ سنا یہ ہے کہ سبک ہو چلی قیمت حرف، سو ہم بھی اب قد و قامت میں گھٹ کے دیکھتے ہیں۔ سوموار کی صبح شہروں کی سڑکوں پر کاروبار زندگی از سر نو شروع ہو چکا تھا۔ ریسٹورینٹ میں ہلکا ہلکا رش تھا۔ ایسے میں اسامہ سیویاں چڑھتا اوپر آیا اور اوپری ہال کا دروازہ کھولا۔ ہال کی شیشے کی دیوار سے نیچے سڑک پر بہتا ٹریفک صاف دکھائی دیتا تھا۔ کھڑکی کے قریب ایک دیوار پر چند کاغذات چسپاں تھے۔ ایک سیاہ کوٹ اور ٹائی والا نوجوان ان کاغذات کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا تھا۔ ایک سیاہ کوٹ والی لڑکی بڑی میز کے کنارے بیٹھی چائے پیتی ہوئی سن رہی تھی اور سامنے کرسی پر ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی زمر دیوار پر لگی تصویروں کو دیکھ کر سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، یہ بھی نہیں۔ السلام علیکم، سیم نے پکارا تو زمر نے گردن موڑی، مسکرا کر اس کو قریب بلایا۔ وہ باقی 2 وکلاء کو بھی سلام کرتا شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ زمر کے ساتھ آ بیٹھا۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بال باندھے سیاہ کوٹ میں ملبوس تھی۔ ناک کی سنہری نتھ دمک رہی تھی اور بھوری آنکھوں پرسوچ انداز میں دیوار پر مرکوز کر رکھی تھیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ قمر الدین مقتول کا قاتل ان سب لوگوں میں سے کون ہونا چاہیے۔ سیم نے گردن موڑ کر ان تصاویر کو دیکھا۔ قمر الدین کی گولڈ جیولری شاپ تھی، پیسے والا آدمی تھا، نگینوں کی غیر قانونی اسمگلنگ جیسے الزامات کے ساتھ جیل گیا تھا۔ وہ نوجوان وکیل بتا رہا تھا اس کو مارنے کے لیے بہت سے لوگوں کے پاس بہت سی وجوہات ہو سکتی تھیں۔ اسامہ قدر پرجوش ہوا، یعنی کہ ہم اصل قاتل کو ڈھونڈ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے تو ماموں چھوٹ جائیں گے۔ وہ تینوں ایک دم سے اسے دیکھنے لگے۔ سیم قدر جزبز ہوا۔ اصل قاتل کی پرواہ کسے ہے سیم؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔
قاتل تک پہنچنا پولیس کا کام ہے۔ پھر آپ لوگوں میں سے آپ اس قاتل کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ الجھا۔ سیم، وہ لوگ فارس پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ہمیں اس جھوٹ کا مقابلہ کرنا ہے۔ سچ کے ساتھ وہ پھر سے پرجوش ہونے لگا۔ نہیں سیم، کورٹ میں مقابلہ سچ کے ساتھ نہیں کیا جاتا، یہاں جھوٹ سے لڑا جاتا ہے، اس سے بڑے جھوٹ کے ساتھ۔ الزام سے لڑا جاتا ہے، اس سے بڑے الزام کے ساتھ۔ یہ کورٹ ہے بیٹا۔ نوجوان وکیل مسکرا کر گویا ہوا۔ یہاں ایک سچ ثابت کرنے کے لیے 101 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ مطلب اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیم نے پھر سے زمر کو دیکھا۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ برڈن آف پروف، عدالت کے سامنے ثبوت ڈھونڈ کر لانے کی ذمہ داری استغاثہ پر ہوتی ہے۔ استغاثہ پروسیکیوشن وہ ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے۔ ملزم قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہے۔ کسی ملزم کو قاتل ثابت کرنا بہت مشکل، مگر اس کو بے گناہ ثابت کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ قانون ہر شک کا فائدہ ملزم کو دیتا ہے۔ ہم نے صرف بیٹھ کر پروسیکیوٹر کے الزامات سننے ہیں اور پھر ان کے کیس میں رتی برابر شک پیدا کرنا ہے۔ جو گواہ وہ پیش کریں گے ہم ان کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، ان کی عزت بھری کچہری میں مجروح کرنی پڑتی ہے۔ جو ثبوت وہ پیش کریں گے، اس ثبوت کے اوپر اتنے شکوک و شبہات کا کیچڑ اچھالنا ہے کہ وہ دفن ہو جائیں۔ پھر ہمیں ایک اور سسپیکٹ عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، کسی اور شخص پر شک و شبہ ڈال کر اس پہ قاتل ہونے کا انڈائریکٹ الزام لگانا ہے۔ وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ وہ دوسرا مشتبہ شخص گرفتار ہو سکے، مگر اتنا ضرور ہوگا کہ فارس کا مجرم ہونا مشکوک ہو جائے۔ مگر آپ نے کہا تھا آپ کورٹ میں جھوٹ بولنے کے خلاف ہیں۔ سیم کے 14 سالہ مسلمان دل کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں بلکہ ہر قانون کا احترام کرنے والا شخص پرجری کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کٹہرے میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا یعنی پرجری کرنا بہت بڑا جرم ہے، مگر وکیلوں کو ایسا کوئی حلف نہیں لینا ہوتا، سو وکیل اپنے موکل کے دفاع کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ذرا سا شانے اچکا کر وہ بولی۔ سیم نے باری باری ان تینوں کے مطمئن چہرے دیکھے اور پھر دیوار پر لگی تصویروں کو۔ از دیٹ رائٹ؟ اٹس لیگل۔ زمر نے پھر شانے اچکائے تھے۔ اگر ایک آدمی اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے اوپر حملہ آور شخص کو قتل کر دے تو اس کو سیلف ڈیفینس، دفاع ذات کہتے ہیں، جو قانوناً اور شرعاً گناہ نہیں ہے۔ زندگی انسانوں کے پاس اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، اس کو بچانے کے لیے انسان اپنا ہر ممکن دفاع کرتا ہے، اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم فارس کے ڈیفینس لائرز ہیں، دفاعی وکیل۔ اسامہ سے اب مزید ہضم کرنا مشکل تھا۔ جلدی سے کھڑا ہوا، زمر سے کار کی چابی لی اور ڈرائیور لے جانے کی اجازت مانگی اور نیچے بھاگ آیا۔ دونوں کانوں کو باری باری چھوتے توبہ توبہ کرتا وہ اب دینے اتر رہا تھا۔ نیچے کچن میں کچھ کھاتی حنین اس کی منتظر تھی۔ اسے حنا کے ساتھ جانا تھا۔ حنا کو مدد کی ضرورت تھی۔ میں وہ آدم گزیدہ ہوں جو تنہائی کے صحرا میں خود اپنی چاپ سن کر لرزہ اندام ہو جائے۔ کولمبو میں واقع اس زیر زمین تہ خانے میں میری اینجیو سعدی کے سامنے میز پر کھانا رکھ رہی تھی، اور وہ کاؤچ پر بیٹھا بازو سینے پر لپیٹے کبھی کھانے کو دیکھتا کبھی میری کو۔ پہلے گارڈ سے کہو وہ اسے چکھے، پھر میں کھاؤں گا۔ ہم سب کھا چکے ہیں، پھر لے جاؤ یہ کھانا۔ مجھے کیا معلوم تم لوگوں نے اس میں کیا ملایا ہو۔ برہمی اور قدر اضطراب سے ٹرے پرے دھکیلی۔ میری مشترب رہ گئی۔ سب کے لیے یہی کھانا بنتا ہے، تمہارے کھانے میں کیوں کچھ ملائے گا کوئی؟ پہلے کوئی اور چکھے گا، تب میں کھاؤں گا۔ وہ ضد کر رہا تھا۔ پھر بیٹھے رہو اسی طرح۔ خفگی سے بڑبڑا کر وہ باہر نکل گئی۔ سعدی نے کھانے کو نہیں چھوا، ویسے ہی بیٹھا رہا۔ کبھی سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیتا، کبھی بازو اپنے گرد لپیٹ لیتا۔ میں ڈر گیا ہوں۔ کچھ دیر بعد خاور کے کمرے میں زمین پر بیٹھتے اس نے شکستگی سے اعتراف کیا تھا۔ خاور ایک کونے میں کھڑا لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو جو اس نے دروازے کے کنارے سے اکھاڑا تھا دیوار پر رگڑتا جا رہا تھا۔ آواز پر گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کے زخم اب بہتر تھے اور وہ پہلے سے تازہ دم لگتا تھا۔ روز کھانا کھانے سے پہلے ڈرامہ نہ شروع کر دیا کرو، یہ ہمیں زہر دے کر نہیں ماریں گے،
ہاشم لاشیں دیکھنا چاہے گا ورنہ ان کو لاش بنا دے گا، یہ کسی قدرتی طریقے سے ہمیں ماریں گے۔ سعدی نے نگاہیں اٹھا کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ یہ میری ہاشم سے بات نہیں کرا رہے، یعنی میرا اندازہ درست تھا، ہاشم لا علم ہے۔ وہ اب پھر سے لکڑی کا ٹکڑا دیوار سے رگڑنے لگا تھا، منہمک اور مصروف۔ ہم کب نکلیں گے یہاں سے؟ خاور نے چونک کر اسے دیکھا تو اس نے جلدی سے اضافہ کیا، اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تو جب تم تیار ہوگے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، خاور کے سامنے بالکل مد مقابل، اور گردن اکڑا کر بولا، میں تیار ہوں۔ خاور نے لکڑی کا ٹکڑا وہیں رکھا اور اس کی جانب مڑا، چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم گھٹنا دوہرا کر کے اس کے پیٹ میں ایک کوہنی سے اس کے کاندھے پر ضرب لگائی اور پاؤں سے اس کے پہلو کو دھکا دیا۔ سعدی یکے بعد دیگرے ضربوں سے بے اختیار نیچے کو گرا، پیٹ دبا کر پیٹ پر دونوں بازو رکھے اور درد سے چلایا، تم گھٹیا انسان! مگر خاور نے اس کی طرف بازو بڑھایا، اٹھو، تمہیں باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، لڑنا تو بالکل بھی نہیں، اٹھو۔ یہ کیا تھا؟ سعدی نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما، دوہرے ہو کر غصے سے اسے دیکھتا چیخا تھا، میں تمہیں بتا رہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا اور لڑکیوں کی طرح مت رو۔ میں نے سادہ ملٹری ٹیکنیک سے تمہیں نیچے گرایا ہے، مجھے پتا ہے کسی کو کیسے مارنا ہے۔ مار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کسی کو صرف گرانے یا بے ہوش کرنے کے لیے الگ طریقہ ہے، کسی کو معذور کرنے کا طریقہ اور ہے، اور قتل کرنے کا بالکل مختلف۔ اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو، یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں جسمانی طور پر بہت مضبوط بننا ہوگا۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا جب میں تمہیں قتل کروں تو تم کسی معصوم لڑکی کی طرح نظر آؤ، بلکہ تمہیں کسی مرد کی طرح مقابلہ کر کے مرنا چاہیے۔ اٹھو، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تم سکھاؤ گے مجھے؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بپھر کر کھڑا ہوا اور زور سے اس کو مکہ دے مارنا چاہا، مگر خاور نے بروقت اس کا ہاتھ تھام کر مروڑا۔ آہ! وہ آنکھیں بند کر کے کراہا، اسی کاندھے پر کسی زمانے میں شیرو نے گولی ماری تھی۔ تمہیں کچھ نہیں آتا، اس کو پرے دھکیلا اور تعصب سے نفی میں سر ہلاتا کہنے لگا، تم تیار نہیں ہو میرے ساتھ جانے کے لیے؟ تمہیں تیار ہونا پڑے گا۔ جاؤ، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، کل صبح ناشتے سے پہلے میرے پاس آنا، پھر ہم تیاری شروع کریں گے۔ سعدی نفرت اور غصے سے اسے دیکھتا دروازے کی طرف بڑھا۔ اور سنو، لکڑی کا ٹکڑا واپس اٹھاتے ہوئے خاور نے یاد دلایا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ساتھ لے جانے کا۔ اگر چلنا ہو تو تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا، ورنہ رہو یہیں اور مرو یہیں۔ سعدی نے زور سے دروازہ دے مارنے کے انداز میں بند کیا اور باہر نکل گیا۔ گارڈ نے خاموشی سے اس کو دیکھا اور اسی طرح کھڑے رہے۔ یقیناً خاور نے اسے مارا تھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ میرے شوق کی یہی لاج رکھ لے، وہ جو دور ہے بہت دور ہے۔ یونیورسٹی میں معمول کے مطابق رش تھا، راہداریوں میں بھانت بھانت کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسے میں اسامہ کو باہر انتظار کرتا چھوڑ کر حنین تیز تیز ایک کوریڈور میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہیجان اور تذبذب کا آئینہ دار تھا، مگر چال مضبوط تھی، فیصلہ کن تھی۔ دفتر ایک دروازے کے قریب وہ رکی، نیم پلیٹ پڑی، علوم الدین شعبہ تفسیر القرآن۔ اس نے وہ نام کئی دفعہ پڑھا اور پھر دروازہ کھٹکھٹا کر کھولا۔ اندر آفس میں وہ اس کا انتظار کر رہی تھیں، میز کے پیچھے کرسی پر برجمان وہ عمر رسیدہ خاتون تھیں۔ اسے دیکھ کر مسکرا کر اٹھیں اور اس سے ملی، کرسی پیش کی۔ حنین چپ چاپ بیٹھ گئی، سر جھکا لیا۔ وہ اب سامنے جا بیٹھیں۔ سعدی کی کوئی خبر؟ وہ ایسے چند چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہیں۔ حنا سر جھکائے جواب دیتی رہی، لب کاٹتی رہی۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا، اپنی ٹیچر کی مہربان آنکھوں میں دیکھا۔ میں بچپن میں بھائی کے ساتھ قرآن پڑھنے آپ کے گھر آتی تھی، آپ کے پاس ہی ہم دونوں نے آخری 10 سپارے حفظ کیے تھے۔ آپ ہی نے ہمیں تفسیر پڑھائی تھی، بلکہ قرآن سکھایا تھا۔ مگر چند لمحوں کا وقفہ کیا، پرس نیچے رکھا، ٹیک لگا کر بیٹھی، ذرا آرام دہ ہوئی اور ٹیچر کی آنکھوں میں دیکھ کر بتانے لگی، مگر میں کھو چکی ہوں، میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں، نہ میں قرآن یاد رکھ پائی، نہ میں آرگنائزڈ ہوں، نہ نیک ہوں، نہ ٹائم مینیج کرنا سیکھ سکی۔ میں فجر میں نہیں اٹھ پاتی اور باقی نمازوں کے لیے دل نہیں چاہتا۔ گو کہ میری خواہش ہے
کہ میں بھی 5 وقت کی نمازی بن جاؤں، مگر یہ بہت مشکل، بہت بھاری چیز لگتی ہے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھیں۔ اس بات پر تائید میں سر ہلایا۔ نماز بہت بھاری چیز ہے واقعی، مگر پھر وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو منہ اندھیرے نیند توڑ کر اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے بھی خود کو بھگو لیتے ہیں، مگر نماز نہیں چھوڑتے؟ وہ بے چین ہوئی۔ حنین، اللہ فرماتا ہے، بے شک نماز بہت بھاری ہے، سوائے ان لوگوں پر جو خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت کیا ہوتا ہے؟ اسے سارے ہی اسباق بھول گئے تھے۔ خشیت ڈر ہوتا ہے، خشیت محبت ہوتی ہے، مگر نہ یہ صرف ڈر ہے، نہ صرف محبت، یہ محبت بھرا ڈر ہوتا ہے جو انسان کو اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ صرف محبت میں ہم ان کی بات نہیں مانتے، یا صرف ڈر کے باعث ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ کوئی چھری تو نہیں دے ماریں گے نا وہ ہمیں، صرف یہ دھڑکا ہوتا ہے ان کے اوپر ہمارا امپریشن خراب نہ ہو جائے۔ ہم ان کو دکھ دینے سے، ان کی محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کے لیے ایسی خشیت ہوتی ہے، نماز اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنے اندر یہ خشیت کیسے پیدا کرے؟ تمہاری جگہ کوئی اور پوچھتا تو اس کے آگے لمبی تقریر کر سکتی تھی، مگر تم حنین ہو، تم پریکٹیکل زیادہ پسند کرتی ہو۔ کہتے ہوئے وہ لیٹر پیڈ سے چند کاغذ علیحدہ کرنے لگیں۔ حنا مسکرا دی۔ وہ درست جگہ آئی تھی۔ یہ 2 کاغذ لو۔ اس نے دونوں کاغذ ان کے سامنے ڈالے، پھر ایک سرخ اور ایک سبز قلم اس کے اوپر رکھا۔ پہلے بائیں ہاتھ والے پر سرخ دائرہ کھینچو اور اسی سرخ رنگ سے اس کے اندر لکھتی جاؤ۔ کیا؟ وہ رسان سے مسکرائیں۔ فون پہ تم نے کہا تھا تم نے بہت سی ایڈکشنز چھوڑی ہیں، مگر تمہارا ہر مسئلہ اس لیے ہے کہ تم فجر پہ نہیں اٹھتی۔ اب اس کاغذ پہ لکھو کہ جب تم فجر پہ نہیں اٹھتی تو تمہیں کیا ملتا ہے۔ حنین نے الجھ کر سوچا، پھر لکھنے لگی۔ تھوڑی سی مزید نیند، بہت سا سکون، گرم گرم بستر، چند مزید خواب، پلیجرز۔ سر اٹھایا۔ اب اس کے ساتھ لکھو کہ تم اس وقت یوں سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کیسی لگتی ہو، تمہارا کیا امپریشن جا رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے۔ لمحے بھر کے لیے حنین کے اندر کچھ ہلا۔ اس نے سر جھکایا، سرخ دائرے کو دیکھا، پھر لکھنے لگی۔ اس وقت میں اللہ کے سامنے کیسی نظر آ رہی ہوتی ہوں؟ ایک غافل لڑکی جو سو رہی ہے، جو نشیوں کی طرح سو رہی ہے، جو روز قیامت سے بے خبر ہے، جس کو اپنا بنانے والے کے سامنے جاتے ہوئے اپنے امپریشن کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ کانپا، مگر لکھتی گئی۔ جنت کی نہریں، جہنم کی آگ۔ اسے نہ کسی پر یقین ہے، نہ اس کا احساس۔ اللہ کی طرف سے اسے پکارا جا رہا ہے، مگر وہ ڈھٹائی سے، غرور سے سو رہی ہے۔ نماز پڑھنا اس کے نزدیک ایک حقیر کام ہے۔ اگر حقیر نہیں ہوتا تو وہ اٹھ جاتی۔ وہ اللہ کی نافرمان نظر آ رہی ہے۔ فرشتے اس کے بارے میں یہی جا کر اوپر بتائیں گے کہ فجر پہ اسے سوتا پایا۔ اس کے اوپر والوں میں نہ کوئی قدر ہوگی، نہ عزت۔ وہ بھٹکے ہو میں سے ہے۔ اسی طرح غافل سوتی جاگتی کسی دن مر جائے گی، اور رحمت کے فرشتوں کو اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسے سوتے پایا ہے۔ اس سے مزید نہیں لکھا جا رہا تھا، اور پھر سارا دن وہ سست اور بیزار رہتی ہے۔ اس کا ہر کام بے برکتہ ہے۔ اس کا دل گلٹ سے بھر چکا ہے، مگر اس گلٹ کو نکالنے کے لیے وہ کچھ نہیں کرتی۔ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ جب وہ اللہ سے دعا مانگے گی تو کیا اللہ اس کی دعا قبول؟ بس بہت ہوا۔ اس نے قلم چھوڑ دیا۔ دل پر بہت زور سے لگی تھی۔ صفحہ الٹ کر میز پر رکھ دیا۔ سر ابھی تک جھکا تھا۔ اب اس دوسرے صفحے پر سبز دائرہ کھینچو۔ حنا نے ذرا سے توقف کے بعد دوسرا صفحہ اٹھایا اور سبز دائرہ کھینچا۔ انگلیوں میں لرزش تھی۔ اس پہ لکھو، فجر پڑھنے سے تمہیں کیا کچھ کھونا پڑتا ہے۔ وہ سر جھکائے لکھنے لگی۔ نیند توڑنا، گرم بستر چھوڑنا، سردی میں باتھ روم تک جانا، پانی سے خود کو بھگونا، اور 5-10 منٹ کی نماز پڑھ کر واپس آنا۔ وہ رک گئی۔ اور اب یہ لکھو کہ جب تم یہ کرو گی تو اللہ کے پاس تمہارا کیا امپریشن جائے گا۔ وہ ذرا سا چونکی، پھر صفحے کو دیکھا۔ سبز دائرہ چمک رہا تھا۔ وہ بنا سوچے لکھنے لگی، اللہ کو اس وقت میں کیسی لگوں گی؟
وہ ہر پچھلی بات مٹا دے گا۔ میں اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی ہوں گی جو اپنا آرام چھوڑ کر اس کی پہلی پکار پر اٹھتی ہے، جو اس کی بات مانتی ہے۔ اس کو قیامت کا احساس ہے، اس کو جہنم اور جنت کی پرواہ ہے۔ وہ غافلوں میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت برائیاں ہوں گی، مگر فرشتے جب فجر اور عصر کے وقت اوپر جائیں گے تو اس کا اچھا ذکر کریں گے اللہ کے سامنے۔ اوپر والوں میں اس کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ اس کے لکھنے میں روانی آ گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہاں اس کا امپریشن اچھا جائے گا، اس کی بہت سی غلطیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا۔ وہاں اس کی قدر ہوگی، اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ جب وہ فجر کے لیے اٹھے گی اور دوسروں کو بھی اٹھائے گی تو اللہ بھی اوپر والوں کے سامنے اس کی تعریف کرے گا۔ اس کا دل پھر سے بھر آیا، لبوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو قابو کیا۔ اس کا دل گلٹ سے پاک ہو گیا۔ اللہ اس کی تعریف کرے گا، اس کے کاموں میں برکت ہوگی۔ اللہ اس کی تعریف کرے گا، اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ وہ اس کو اپنے پاس نماز پڑھنے والوں میں لکھ لے گا۔ اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ وہ ایک فقرہ اتنا قیمتی اور اتنا اندر تک ہلا دینے والا تھا کہ وہ اس کو بار بار لکھتی گئی، یہاں تک کہ دائرہ بھر گیا۔ ٹیچر نے میز پر دستک دی تو اس نے گہری سانس لی، نمی اندر اتاری اور کاغذ الٹا کر میز پر ڈال دیا۔ اب ان دونوں کاغذوں کو اپنی الماری پر یا بیڈ کے اوپر یا دیوار پر کہیں بھی لگا لو اور دن میں 20 دفعہ لازمی ان باتوں کو پڑھو، حتیٰ کہ یہ تمہارے دل میں بیٹھ جائیں۔ زندگی میں جب بھی کسی ایڈکشن کے ہاتھوں پریشان ہو، فوراً 2 دائرے بناؤ اور ایک میں لکھو، ذرا سی تسکین کے لیے یہ کام کرتے وقت میں اللہ کو کیسی لگتی ہوں گی، اور دوسروں میں لکھو کہ اگر یہ چھوڑ دوں تو اس کو کیسی لگوں گی۔ وہ رکیں، مگر نماز کی عادت بنانے کے لیے تمہیں کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ کیا؟ وہ تیزی سے بولی۔ اس وقت اندر سے اتنی ہڑ چکی تھی کہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نماز ہے کیا؟ وہ پرسکون سی پیچھے ہو کر بیٹھیں، کہہ رہی تھیں۔ ان کی نرم آنکھیں حنا کے چہرے پر جمی تھیں۔ نماز پہ آپ کو الارم کلاک نہیں اٹھاتا، آپ کا ایمان اٹھاتا ہے۔ پچھلے دن اگر جھوٹ بولے ہیں، خیانت کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے یا غیبت کی ہے تو اگلے روز فجر پہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کچھ دن نماز اچھی پڑھتی ہوں، پھر کچھ دن چھوڑ دیتی ہوں، ایک فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں چلی جاتی ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیت کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ نماز میں دل کا سکون ہے، مگر یہ دل کے سکون کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ جو اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اس کو پڑھ کر وہ خود کو مطمئن اور پرسکون محسوس کرتا ہے، وہ سخت فتنے میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ ایسے لوگ فیس میں رہتے ہیں، کچھ دن نماز پڑھی، پھر کچھ دن نہیں پڑھی، کیونکہ دل کو جو مرہم لگانا تھا لگ گیا، اب ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسی لیے کچھ دن نماز پڑھتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ان کو ضرورت نہیں رہی، اب وہ پرسکون ہیں۔ پھر جب تک پریشان نہیں ہوتے نماز کے قریب نہیں جاتے۔ نماز پڑھ کر ہمیشہ سکون نہیں ملتا، تو اگر کیا سکون نہیں ملے گا تو چھوڑ دیں گے نماز۔ داغ لگوانے میں شفا ہے۔ داغ لگوانا سمجھتی ہو نا؟ جیسے کوئی کاری زخم لگے تو قدیم قوموں میں اب بھی، چین، جاپان، بلکہ پاکستان میں بھی سلاخ گرم کر کے اس جگہ کو داغا جائے تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں شفا ہے، مگر ہماری امت کے لیے یہ منع ہے۔ تو جو لوگ نماز کو ایکسرسائز سے تشبیہ دیتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نماز میں شفا نہ رکھتا بلکہ تکلیف رکھتا تو کیا ہم اسے نہ پڑھتے؟ نماز کو اپنا دل مطمئن اور خوش کرنے کے لیے نہ پڑھا کرو، تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ اس نے نکتہ اٹھایا۔ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، دی اینڈ، فل اسٹاپ۔ ہم اسے اس لیے نہیں پڑھتے تاکہ اللہ راضی رہے ہم سے، ہمارا امپریشن اس کے سامنے اچھا جائے، اور اگر ہمارے دل میں یہ خشیت ہو تو یہ بہت آسان ہے۔ وہ ذرا دیر کو ٹھہریں، مگر یہ تو ہو گیا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ نماز بذات خود ہے کیا؟ حنین غور سے سن رہی تھی اور وہ نرمی سے کہہ رہی تھیں،
نماز تمہارے خیال میں کیا ہے؟ وہ چپ رہی۔ اس کے پاس بہت سے جواب تھے مگر کوئی تسلی بخش نہیں تھا۔